سامعین گرامی قدر، جو جبرائیل سے لے وہ مریم ہے، جو جبرائیل کو عطا کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ حیدری عالیہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ ہے سرکار، میں نے عرض کیا تھا اللہ نے جناب مریم کے لیے صلوات اللہ علیہا سورہ مبارکہ آل عمران میں کل بھی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اذ قالت الملائکہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم فرشتوں نے صدا دی کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، مصطفیٰ بنا لیا، اور آپ کو طہرک پاک بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا۔ توجہ ہے سرکار، آپ کو پاک و پاکیزہ۔ اچھا، یہاں پر بھی معنی اگرچہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاک و پاکیزہ کر دیا، لیکن کوئی مولوی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس سے پہلے جناب مریم بتول نہ تھی۔ توجہ ہے سرکار، حالانکہ یہ تو اس وقت جب ایک وحی کا سلسلہ اور جناب عیسیٰ کی آمد قریب ہوئی۔ توجہ ہے سرکار کہ اب خلوت کی زندگی کو دور کرو، اب تھوڑا سا با جماعت آ کر نماز میں شامل ہو جاؤ۔ توجہ ہے سرکار، یہ اس وقت کی باتیں ہیں، یعنی جناب مریم صلوات اللہ علیہا پہلے کی زندگی گزار چکی ہیں، اور میں اب منبر ہے اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کروں گا پہلے کے بہت سارے سال گزر چکے ہیں، ان سالوں میں بھی بتول ہیں۔ توجہ ہے جی، لیکن اعلان بعد میں ہوا وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ توجہ ہے سرکار، یعنی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاک بنایا ہے، جیسے کہا کہ مصطفیٰ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، یعنی مصطفیٰ بنایا ہے، حالانکہ چنی ہوئی پہلے کی ہیں۔ توجہ ہے سرکار، وطہرک، اور آپ کو پاک بنایا ہے، حالانکہ پاکیزہ اور بتول پہلے سے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ پاکیزہ پہلے سے ہیں، اعلان اس وقت ہوا جب چادر جناب سیدہ میں آ گئے۔ توجہ ہے سرکار، پاک و پاکیزہ پہلے سے ہیں، اعلان اس وقت ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک، میں نے گزارش کی کہ یہ جناب مریم کے لیے آیت تطہیر ہے، اس آیت کے ذریعہ سے اللہ نے تطہیر جناب مریم صلوات اللہ علیہا کا اعلان فرمایا۔ قرآن کریم میں کل 3 آیات تطہیر ہیں۔ توجہ ہے سرکار، ایک یہی جناب مریم کے لیے، ایک اور آیت تطہیر ہے جو بیت کے لیے ہے، بیت اللہ کے لیے۔ توجہ ہے سرکار، بیت اللہ کے لیے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وطہرا، جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے وطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ توجہ ہے سرکار، اے ابراہیم و اسماعیل، میرے اس گھر کو پاک کرو یا پاک رکھو۔ اب جو ترجمہ یہ میں نہیں کرتا، یہ آپ کی مرضی پہ چھوڑتا ہوں۔ توجہ ہے سرکار، طہرا بیتیا، میرے اس گھر کو پاک کرو، کس کے لیے؟ طہرا بیتیا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ توجہ ہے سرکار، اللہ نے جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو خطاب فرمایا، یہ آیت تطہیر ہے بیت کے لیے، تیسری آیت تطہیر ہے اہل بیت کے لیے۔ توجہ ہے سرکار، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ یہ ہے
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ ہے سرکار، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ سامعین گرامی قدر، دونوں آیات تطہیر، وہ بیت کے لیے یہ اہل بیت کے لیے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بیت کی تطہیر تھی اس کا ذمہ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو دیا۔ توجہ چاہتا ہوں جس بات کی سمجھ آ رہی ہے، اللہ نے کہا وَطَّهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، اے ابراہیم و اسماعیل تم میرے گھر کو پاک کرو۔ یعنی بیت کی تطہیر اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کے ذمہ لگائی، لیکن جو اہل بیت ہے اس کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھے۔ جسے بات کی سمجھ آ رہی ہے قبلہ، بیت کی تطہیر اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کے ذمہ لگائی اور اہل بیت کی تطہیر اپنے ذمہ لی۔ جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی اس کے لیے جملہ عرض کروں، اب کتنا فرق ہے بیت اور اہل بیت کی تطہیر میں، جتنا فرق اللہ کی قدرت اور ابراہیم و اسماعیل کی قدرت میں ہے، اتنا ہی فرق بیت اور اہل بیت کی تطہیر میں ہے۔ حیدری عالیہ، بسم اللہ، توجہ ہے سرکار، بیت کی تطہیر اللہ نے اپنے ذمہ لی، اہل بیت کی تطہیر، توجہ ہے سرکار، اپنے ذمہ لی، بیت کی تطہیر ابراہیم و اسماعیل۔ اب جتنی قدرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی، آج میرے خیال میں سردی لگی ہوئی ہے، جتنی قدرت و طاقت، جتنی حیثیت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، اتنی پاکیزگی، اتنی طہارت بیت کے لیے، اور جتنی قدرت اللہ کی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قادر مطلق ذات۔ یہی وجہ ہوئی، توجہ ہے سامعین، کہ بیت میں لوگ بتوں کی نجاست لانے پر قادر ہو گئے، توجہ ہے سرکار۔ یہی وجہ ہے کہ 360 بت بیت اللہ تک پہنچ گئے، کیونکہ اس کی طہارت نبیوں نے کی تھی، جتنی ان کی قدرت تھی بیت کی اتنی ہی تطہیر تھی، توجہ ہے جی، وہاں پر بتوں کی نجاست پہنچ گئی۔ لیکن اب جتنی قدرت کاملہ اللہ کی ہے اتنے ہی پاک و پاکیزہ صاحب تطہیر جناب فاطمہ اور ان کے گھر والے ہیں اور اہل بیت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑے نے کہا، کسی نے پوچھا کہ آپ ہر ایک کو رضی اللہ کہتے ہیں، بس علی ہیں جنہیں کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، کہ کرم اللہ وجہہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا، ہم کیسے علی کو رضی اللہ کہیں یا کسی اور کو، توجہ ہے سرکار، کرم اللہ کہیں، ہم کسی اور کو کرم اللہ کہہ نہیں سکتے، علی کو رضی اللہ کہہ نہیں سکتے، بس علی کی ذات کرم اللہ ہے۔ کیوں؟ لم یعبد الاصنام قط، واحد علی کی ذات ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک لحظہ بھی کسی بت کے سامنے پیشانی نہیں رکھی۔ بسم اللہ یا علیہ، توجہ ہے سرکار۔ اور پھر آج بھی وہ طہارت اتنی بڑی ہے، جو جتنی بڑی نجاست ہے، توجہ ہے سرکار، وہ اہل بیت سے دور نظر آتا ہے، توجہ ہے سرکار۔ یہ تطہیر اہل بیت علیہم السلام، جناب مریم کے لیے آیت تطہیر یعنی تطہیر کا اعلان، طہارت کا اعلان، پاکیزگی کا اعلان اذ قالت الملائکہ فرشتوں سے کرایا۔ بیت کی تطہیر انبیاء کے ذمہ لگائی، اہل بیت کے لیے
اعلان طہارت بھی خود کیا، توجہ ہے سرکار، اور ان کی طہارت اپنے ذمہ بھی لی۔ جناب مریم کفالت میں ہیں جناب زکریا کی، جناب زکریا ہیں وکفلہا زکریا، جناب زکریا ہیں خالو جناب مریم صلوات اللہ علیہا کے، توجہ ہے سرکار۔ جناب عمران والد جناب مریم صلوات اللہ علیہا وفات پا گئے، جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے فرمائی۔ اب قرآن کہتا ہے وکفلہا زکریا کلما دخل زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم صلوات اللہ علیہا کے پاس آتے تھے، وجد عندہا رزقا، تو جناب مریم کے سامنے رزق، ظاہر کھانے پینے کا جب ان کی کفالت میں تھی تو رزق کا انتظام جناب زکریا کے پاس تھا، توجہ ہے سرکار۔ جو خاموش بیٹھے ہیں ایک جملہ عرض کروں، جناب زکریا کون ہیں جو بطول کی کفالت کر رہے ہیں؟ متولی، توجہ ہے جی، اس وقت کے بیت اللہ کے متولی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی حجت کی جب بھی کوئی کفالت کرتا ہے وہ کم از کم متولی کعبہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ، جسے بات کی سمجھ آئی ہے جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، حیدری علی علی، بسم اللہ، توجہ ہے سر، بسم اللہ، آباد و شاد رہے۔ جب بھی کلما داخلہ، ایک دو دفعہ نہیں، کلما، جب بھی۔ اب یہ ہے کہ جب بھی داخل ہوئے تو دیکھا کہ رزق پڑا ہے، تو جناب پوچھتے تھے یا مریم انا لکے ھذا، یہ کھانا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، توجہ ہے سرکار، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، توجہ ہے سرکار۔ رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے جب دیتا ہے۔ یہ مولویوں نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ اللہ حساب لے گا، توجہ ہے سرکار، پانی کا حساب لے گا جی، روٹی کا حساب لے گا، انار کا حساب لے گا، کیلے کا حساب لے گا، توجہ ہے سرکار۔ وہ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اب گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے سرکار؟ کہ بتحقیق اللہ نعیم کا، نعمت کا حساب لے گا بتحقیق۔ پوچھا مولا یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا یا ابن رسول اللہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی کے پاس مہمان ہوئے اور اس نے تمہیں کھانا اور طعام پیش کیا، ثمر پیش کیا، کچھ عرصے کے بعد تم لوگوں میں اس سے ملاقات کرو اور وہ تمہیں کہے کہ سناؤ میں نے اس دن تمہیں کیسا کھانا دیا تھا، توجہ ہے سرکار، میں نے تمہیں کیسے پانی دیا تھا، میں نے تمہیں جی سیب دیے تھے، میں نے تمہیں مثلاً آم دیے تھے، میں نے تمہیں یہ چیز دی تھی، توجہ ہے سرکار۔ تو کیا گمان کرتے ہو اس شخص کے بارے میں جو بعد میں لوگوں میں تمہیں کھلا کر لوگوں میں جتلائے؟ تو اس نے کہا ظاہر ہے سرکار وہ بڑا کم ظرف ہوگا، توجہ ہے سرکار۔ اب معصوم نے فرمایا پھر کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ تمہیں اس دنیا میں بھیج کر پھر تمہیں یہ نعمتیں دے کر جب سارے جمع ہوں میدان حشر میں، وہاں تم سے پوچھے کہ ہاں جی میں نے تمہیں گندم دی تھی، میں نے تمہیں آٹا دیا تھا، میں نے تمہیں کیلے دیے تھے، توجہ ہے سرکار، وہ ایک ایک نعمت کو گننا شروع کر دے تو اللہ کے بارے میں کیا تصور کرو گے؟ جب کسی عام بندے کے بارے میں تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جتلائے گا تو اللہ کے بارے میں کیا تصور کرتے ہو؟ تو اس نے پوچھا مولا پھر اس سے مراد کیا ہے؟
کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تم سے بتحقیق اپنی نعمت سے متعلق سوال کرے گا۔ تو مولا نے فرمایا اس سے مراد یہ کھانے پینے کی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ہم 14 کی ولایت۔ بسم اللہ حیدری یا علی۔ توجہ ہے سرکار، اللہ بے حساب جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ اور جگہ پر اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کانا یاکلان الطعام۔ توجہ ہے سرکار، وہ دونوں طعام کھاتے تھے۔ جناب عیسیٰ کی اسی سورہ مائدہ کے اندر دعا نقل فرمائی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا انک انت خیر الرازقین۔ توجہ ہے سرکار، یہ آیت ایک عمل بھی ہے، اگر کوئی یاد کر کے روزانہ صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے تو اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ توجہ ہے سرکار، سورہ مبارکہ مائدہ جناب عیسیٰ نے دعا فرمائی، اے اللہ ہم پہ دسترخوان نازل فرما۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، مائدہ نازل فرما۔ اللہ نے وہاں سے مائدہ نازل فرمایا، وہ اب قصہ سارا جانتے ہیں۔ یعنی نتیجہ عرض کروں کہ جناب مریم، جناب عیسیٰ، جناب مریم بطول ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ ان کا تعارف قرآن یہ کرا رہا ہے کہ کانا یاکلان الطعام، ادھر سے رزق آتا تھا، یہ دونوں وہاں سے آیا ہوا رزق کھاتے تھے۔ اور یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہاں سے رزق آنا ان کے لیے عید ہے۔ توجہ ہے سرکار، ان کے لیے عید ہے، یہ ہے جناب مریم۔ توجہ ہے سرکار کہ ان کے لیے وہاں سے رزق آتا ہے۔ اب آئیے جناب سیدہ کون ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ ہیں کانا یاکلان الطعام، جو طعام کھانے والے ہیں۔ اور ان کی شان میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانے والے ہیں۔ یہ یطعمون الطعام، وہ طعام کھاتے ہیں، جو طعام کو کھائیں وہ جناب مریم ہیں، جو فرشتوں کو طعام دیں انہیں جناب زہرا کہتے ہیں۔ بسم اللہ یا علی، توجہ ہے سرکار۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سورہ مبارکہ حلقہ جناب سیدہ 31 آیتیں ٹوٹل، ان میں سے 18 آیتیں صرف اور صرف بی بی پاک کی شان میں ہیں۔ توجہ ہے سرکار، 18 آیتیں۔ اچھا جو عدد کا گیم تھوڑا سمجھتے ہیں، 18 آیتیں، 8 اور 1 بنتا ہے 9، اور 9 بی بی کا عدد ہے۔ توجہ ہے سرکار، پوری 18 آیتیں جناب سیدہ کے لیے ہیں۔ روٹیاں 15 گئیں یہاں سے، توجہ ہے، 3 دن کا روزہ ہے، 5 روٹیاں، 1 روٹی جناب سیدہ کی طرف سے، 1 روٹی امیر المومنین کی طرف سے، 1 روٹی سرکار حسن مجتبیٰ کی طرف سے۔ توجہ ہے سرکار، بھوک تو نہیں لگ رہی؟ 1 روٹی سرکار کریم کربلا کی طرف سے، اور 1 روٹی جناب فضہ صلوات اللہ علیہ کی طرف سے۔ 5 روٹیاں۔ جناب فضہ بھی ویسے ہی شریک ہیں سورہ دہر کے اندر، جیسے جناب فاطمہ شریک ہیں۔ توجہ ہے سرکار، جیسے سورہ دہر جناب سیدہ کے لیے ہے، ویسے ہی سورہ دہر جناب فضہ کے لیے ہے۔
جیسے علی کے لیے ہے ویسے ہی جناب فضا کے لیے ہے، جیسے حسنین کے لیے ہے ویسے ہی جناب فضا کے لیے ہے۔ یہ کتنے کریم ہیں، خلوص کے ساتھ ان کے دروازے پر جو بھی آ کر خدمت گزار بن جاتا ہے یہ انہیں آیتوں میں بھی شریک بنا لیتے ہیں۔ بسم اللہ، توجہ ہے سرکار، شرط ہے خلوص۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بڑے بزرگ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے ایک دو سوال عرض کرنا چاہوں گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، کس کو؟ مسکیناً ویتیماً واسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ اسیر کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ قیدی۔ قیدی کو کہاں ہونا چاہیے؟ زندان میں، جیل میں۔ یہ کون سا قیدی ہے جو اس دروازے پہ آیا ہے؟ توجہ ہے سرکار، قیدی تو جیل میں، زندان میں ہونا چاہیے۔ یا تو پھر وہ حکومت کس کی ہے کہ جس کے سپاہی قیدی کو جیل سے نکال کر یہاں پر لے آئے؟ توجہ ہے سرکار، جس بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مولانا مودودی سے لے کر علامہ زمخشری اور بہت سارے علماء، تقریباً غیر شیعہ مفسرین نے بھی یہ تسلیم کیا کہ اس سے مراد مسکین و یتیم و اسیرا، یہ کوئی عام مکے اور مدینے کے سوالی نہ تھے، بلکہ یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ جناب جبرائیل، جناب میکائیل، توجہ ہے سرکار، یہ کوئی عام سوالی نہیں تھے، بلکہ جبرائیل و میکائیل اس دروازے پر سوالی بن کر آئے۔ توجہ ہے سرکار، لیکن پھر بھی سوال، آگے بات بڑھاؤں یا ایک دو سوال حل کرتے چلیں؟ توجہ ہے سرکار، سوال ایک دو پھر بھی بنتے ہیں۔ فرشتوں میں ولدیت کا نظام ہوتا نہیں ہے؟ توجہ ہے سرکار، جو خاموش بیٹھے ہیں وہ شاید جانتے ہیں کوئی نظام۔ توجہ ہے جی؟ ان کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے ماں یا باپ مر جائیں۔ توجہ ہے سرکار، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچ نہ ہو۔ توجہ ہے جی؟ جو فقیر سے بھی گیا گزرا ہو، جو فقہی اصطلاح ہے اس میں مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو فقیر سے بھی گیا گزرا ہو، بالکل نچلی سطح، اسے کہتے ہیں مسکین۔ اب فرشتے اور وہ بھی جبرائیل جیسے، توجہ ہے سرکار، اور ادھر سے کہہ رہے ہیں اسیر، یتیم جس کا باپ نہ ہو یا ماں نہ ہو، ان کے تو ماں باپ ہوتے نہیں ہیں، یا تو نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ یعوذ باللہ جھوٹ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسیر جو قیدی ہو، توجہ ہے جی؟ مسکین جو بالکل گیا گزرا ہو۔ یہ معنی صرف مشہور ہیں، مسکین کا معنی یہ مشہور ہے، یتیم کا معنی یہ مشہور ہے۔ لغت اٹھا کر دیکھیں تو مسکین کا صرف یہ معنی نہیں جو گیا گزرا ہو، مسکین کا ایک اور معنی یہ ہے جو لاچار ہو، مسکین کا ایک معنی یہ ہے کہ جو سکون کی تلاش میں ہو۔ یعنی اگر فرشتے نے یہاں پر آ کر کہا، توجہ ہے سرکار، کہ میں مسکین ہوں، توجہ ہے سرکار، سوالی فرشتہ یہاں پر آ کر اگر یہ کہہ رہا ہے
کہ میں مسکین ہوں۔ مسکین کا ایک معنی یہ ہے کہ جو سکون کی تلاش میں ہو، اصل میں وہ آ کر یہاں یہ کہہ رہا ہے ہم چاہے عرش پر ہیں، اے در سیدہ، اے جناب سیدہ، آپ کے بغیر ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، ہم سکون کی تلاش میں عرش چھوڑ کر فاطمہ کے دروازہ پر آ گئے۔ بسم اللہ۔ حیدری علی علی، بسم اللہ۔ توجہ ہے سرکار۔ یتیم معنی آج کل تو آسان ہے، معنی تلاش کرنا، گوگل کریں ان کے معنی۔ توجہ ہے سرکار۔ پہلے تو ڈکشنری المنجد وغیرہ خریدنی پڑتی تھی، آج کل تو موبائل سارا کچھ ہے، معنی تلاش کریں۔ یتیم مشہور یہ ہے کہ جس کے ماں باپ چلے جائیں۔ توجہ ہے سرکار۔ مشہور کا ایک معنی ہے قیمتی، یتیم کا ایک معنی ہے قیمتی۔ مولوی نے وہاں بھی ڈنڈی ماری، وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ توجہ ہے جی۔ یتیم کا ایک معنی قیمتی، بے مثال، یہ سارے یتیم کے معنی ہیں۔ بے نظیر یتیم کا معنی۔ یتیم کا ایک معنی وہ ہے، یہ ہے کہ جو پریشان ہو۔ توجہ ہے سرکار۔ یتیم کا ایک معنی یہ ہے کہ جو جس کے پیچھے کوئی سہارا نہ رہا ہو۔ توجہ ہے سرکار۔ یتیم جس کو علم کی ضرورت ہوتی ہے اسے بھی یتیم کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے سرکار۔ اب فرشتے چلے، اور بھی ایک شیعہ کا ایک ٹائٹل یتیم بھی ہے۔ توجہ ہے سرکار۔ جو لاوارث ہو گیا ہو اسے بھی یتیم کہتے ہیں، جس کا وارث سامنے نہ ہو اسے بھی یتیم کہتے ہیں۔ توجہ ہے جی، جسے بات کی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا وارث پردے میں ہے۔ سرکار رسالت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خود اپنی روایت ہے کہ میں نے دیکھا میرے بابا اپنی ریش مطہر میں ہاتھ ڈال کر یہ دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ ان علماء پر رحم فرما کہ جو میری امت کے یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ توجہ ہے سرکار۔ اور یہاں پر فرمایا گیا کہ یہاں پر یتیم سے مراد شیعہ، کیونکہ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ ایک معنی یتیم، یہاں پر یتیم کا معنی ہے شیعہ۔ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے وارث نہ ہو، کیونکہ شیعہ کا وارث پردے میں ہے۔ توجہ ہے سرکار۔ تو اب یتیم کے کتنے معنی ہوئے؟ مسکین کا مطلب وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ توجہ ہے سرکار۔ یعنی سکون چاہیے تو فرشتے در زہرا پہ آتے ہیں، اور یتیم کا معنی ہے لاوارث، یعنی فرشتے یہاں پر چاہے جبرائیل جیسا فرشتہ ہو، وہ در زہرا پر آ کر اپنے آپ کو جب یتیم کہہ رہا ہے تو وہ زمانے والوں کو بتا رہا ہے دیکھو چاہے ہم ملکوتی مخلوق ہیں، چاہے میں جبرائیل و میکائیل کیوں نہ ہوں، ہمارے بھی سہارے کو جناب فاطمہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ وَأَسِيرًا، تھک تو نہیں گئے جی؟ اسیر، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، لیکن اور معنی بھی ہیں اسیر کے۔ اب تفصیل میں نہ جاؤں، بات اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ فضائل شیعہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کے اندر شیعہ کے فضائل۔ توجہ ہے سرکار۔ شیعہ علی کی کیا فضیلتیں ہیں، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث بہت ساری برادران عالم اسلام کی کتاب فرائض السمتین، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، در منصور کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور کتابوں کے اندر برادران اہل سنت کی یہ حدیث موجود ہے، بہت طویل حدیث ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے، توجہ ہے جی،
نبیوں کے سردار نے فرمایا الا ومن احب علیا سمیا فی السماء اسیر اللہ. توجہ ہے جی کہ یاد رکھو جو بھی میرے بھائی علی سے محبت رکھتا ہے آسمانوں میں اس کا نام اللہ کا قیدی اسیر اللہ ہو جاتا ہے. توجہ ہے سرکار. ظاہری طور پر مشہور یہ ہے کہ اسیر قیدی کو کہتے ہیں، لیکن بہت سارے اسیر محبت کے بھی ہوا کرتے ہیں. یعنی جب در فاطمہ پر فرشتہ آ کر اپنے آپ کو اسیر کہے، قیدی کہے، اصل میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم فاطمہ کی محبت کے اسیر ہیں. توجہ ہے سرکار. آگے کی آیت بڑی عجیب ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اب یہ جو آیت کا جملہ ہے یہ اہل بیت علیہ السلام نے کھانا دیتے ہوئے. توجہ ہے جی. اچھا چلے ایک سوال اور بھی عرض کر دیتا ہوں. فرشتوں نے روٹیاں لی، انہوں نے دے دی. ظاہر ہے فرشتہ بغیر اس کے حکم کے آ نہیں سکتا. توجہ ہے سرکار. یعنی اس نے بھیجا ہے، یہ آئے ہیں اور اہل بیت نے روٹیاں دی ہیں. نہ اللہ فضول کام کرتا ہے. توجہ ہے جی. نہ فرشتے فضول کام کرتے ہیں، نہ معصوم فضول کام کرتے ہیں. فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ کھانا تو کھاتے نہیں ہیں. توجہ ہے جی. جسے بات کی سمجھ آ رہی ہے. انہیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور روٹیاں کھانے کے لیے تو نہیں لے جا سکتے. ظاہر ہے وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں. توجہ ہے سرکار. فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کنفرم ہے. تو پھر یہ روٹیاں یہاں سے کیوں لے کر گئے؟ توجہ ہے سرکار. اصل میں مسئلہ رزق سمجھانا تھا. توجہ ہے سرکار. فرشتے اس دروازہ پر آئے. اب پتہ نہیں ان روٹیوں کو اللہ نے تبرک کے طور پر جنت میں رکھوایا ہے. توجہ ہے سرکار. یا عرش پر رکھا گیا ہو، کہاں رکھا گیا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور طے ہے فرشتے روٹیاں کھاتے نہیں ہیں. اور یہ تینوں اللہ، فرشتے، اہل بیت فضول کام کرتے نہیں ہیں. لیکن یہاں پر یہ روٹیاں آئے بھی ہیں، لے کر گئے بھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ مسئلہ رزق سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو رزق اللہ کا ہے، لیکن ملتا در زہرا سے ہوا. بسم اللہ. یا علی بسم اللہ. توجہ ہے سرکار. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. عجیب آیت ہے. انما کے ساتھ بے شک ہم آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. نہ آپ کا شکریہ چاہیے اور نہ جزا چاہیے. توجہ ہے سرکار. یہ اہل بیت نے اس وقت نہیں فرمایا. کیا کہنے عظمت اہل بیت کے. اللہ نے ان کی ترجمانی کی ہے. یہ نہیں کہا کہ یقولون یقولو. توجہ ہے سرکار. اگر ان کی طرف سے ہوتا، انہوں نے کہا ہوتا، تو اللہ فرماتا یقولون انما نطعمکم لوجہ اللہ. توجہ ہے سرکار کہ انہوں نے روٹیاں دے کر کہا کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لیکن یقولون نہیں کہا. اللہ نے خود فرمایا. عجیب منزلت ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ.
توجہ ہے سرکار، یہ نہیں چاہتے، بس وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی، ان کی مرضی، یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا ہے۔ بسم اللہ۔ حیدری جزا، توجہ ہے سرکار۔ آگے اللہ نے بہت ساری نعمتیں گنوائیں، بس آخری آیت اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، تھک گئے ہیں تو مصائب شروع کر دوں۔ فرمایا وجزاہم بما صبروا، توجہ ہے، جنتا وحریرا، یہ جو انہوں نے صبر کیا اس کی جزا میں نے ان کو جنت دے دی۔ توجہ ہے سرکار، اس کی جزا میں نے ان کو جنت دے دی۔ جزاہم بما صبروا، صبر سے مراد یہاں روزہ۔ صبر دو ہوتے ہیں، ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پر، ایک صبر قرآن میں روزے کو بھی صبر کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، باطنی تفسیر اپنی جگہ پر، ظاہراً وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، یعنی روزے سے اور نماز سے۔ مولوی کہتے ہیں یا علی مدد قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ توجہ ہے سرکار، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو نماز سے، صبر سے اور نماز سے۔ اب حدیث مشہور ہے عالم اسلام کے اندر، نبیوں کے سردار نے فرمایا الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ فی الصبر، صبر میں ہے، نصفہ فی الشکر، اور آدھا حصہ شکر میں ہے۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر، یعنی نصف ایمان صبر ہے، توجہ ہے جی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر سے مدد مانگو۔ توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ عرض کروں، صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے، نصف ایمان صبر ہے، نصف ایمان شکر ہے۔ قرآن کہتا ہے اس آدھے ایمان سے، نصف ایمان سے مدد مانگو۔ میں کہتا ہوں مولوی علی دشمنی میں اتنے بھی اندھے نہ ہو جایا کرو، اللہ قرآن میں نصف ایمان سے مدد کا حکم دے رہا ہے۔ اگر نصف ایمان سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو کل ایمان سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ بسم اللہ، بسم اللہ، حیدری آدھا، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، ان کی جزا جنت ہے۔ یاد رکھیے سامعین گرامی قدر، بحث کو بس ختم کرتا ہوں، ساری آیتیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ جنت کو اللہ نے جزا کے طور پر آل محمد کو عطا فرمایا۔ یہ جو تم نے صبر کیا ہے اس کی جزا عطا نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے لئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، عطا اور جزا میں فرق کیا ہے؟ عطا ہوتی ہے بغیر مزدوری کے، توجہ ہے جی، مزدوری کے بغیر، مشقت کے بغیر، اور جزا ہوتی ہے مزدوری کے ساتھ، قیمت ہے، کام کیا اس کا بدلہ، اسے جزا کہا جاتا ہے۔
فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ عطا میں موتی، عطا کرنے والا، موتی عطا کرنے والا جس نے عطا کیا ہے، موتی موتا کو جسے عطا کیا گیا ہے، اسے شرط لگا سکتا ہے کہ یہ چیز جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، یہ تم کوئی بھی شرط لگا سکتا ہے۔ مثلا میں تسبیح دیتا ہوں کسی کو، مثلا یہ سید کو میں کہتا ہوں سید زادہ یہ تسبیح ہے لیکن اس پہ مثلا اللہ نہیں پڑھنا، اس پہ صرف درود پڑھنا ہے۔ توجہ ہے سرکار، مثال ہے، صرف مثال ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اب یہ ہے کہ یہ شرط لگا سکتا ہوں ان پر، اس پر اللہ پڑھنا جائز، کیونکہ عطا ہے بغیر مزدوری کے دی ہے۔ توجہ ہے سرکار، اور جزا وہ ہے جو مزدوری کے ساتھ دی جاتی ہے۔ جزا میں مجزی، دینے والا مجزا پر یعنی جس نے لیا ہے اس پر شرط نہیں لگا سکتا۔ ایک بندے نے مزدوری کی ہے سارا دن، اس کو مزدوری دی گئی ہے، اب وہ شرط نہیں لگا سکتا کہ ان پیسوں سے آپ نے چینی نہیں خریدنی۔ توجہ ہے سرکار، بات واضح ہو گئی جی۔ عطا میں شرط ہو سکتی ہے، جزا میں شرط نہیں لگتی۔ عطا میں شرط ہو سکتی ہے، جزا میں شرط نہیں ہوتی۔ توجہ ہے سرکار، جزا میں شرط نہیں ہوتی، اور عطا ہوتی ہے بغیر مشقت کے، جزا ہوتی ہے مشقت کے ساتھ۔ توجہ ہے جناب، اللہ نے جناب فاطمہ عطا کے طور پر عطا فرمائی، اور جنت کو اللہ نے جزا کے طور پر اہل بیت کو عطا فرمایا کہ اہل بیت یہ جنت تمہاری جزا ہے جو تم نے صبر کیا ہے، اور جزا میں دینے والا شرط نہیں لگا سکتا۔ اب جنت جب سے انہوں نے لے لی ہے اس نے دے دی ہے، اب جنت ان کی ہو گئی ہے، وہ شرط نہیں لگا سکتا۔ جب سے سورہ دہر میں اعلان کر دیا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، انہوں نے روزے رکھے، میں نے جنت ان کو جزا میں دے دی ہے، جزا میں دینے والا شرط نہیں لگا سکتا۔ اب مرضی اس کی نہیں چلے گی، مرضی فاطمہ کی ہے، مرضی علی کی ہے، جسے جنت میں لے جائے